حدیث بڑی کمال کی. جو شخص چاہتا ہے نا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے وہ 4 کام کریں. افشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. تم چاہتے ہو رب العالمین کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلام کو عام کرو، اسپریڈ پیس، بی پیسفل، لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرو، لوگوں کے لیے پیسفل رہو، ڈونٹ ہارم. آپ کی پریزنس میں لوگ پیسفل محسوس کریں، لوگ ایزی محسوس کریں. آپ کی محفل میں یہ نہ کہ یار کوئی بات نکل گئی مجھ سے تو اس نے تو آگے کر دینی ہے، یا اس کے ہارم سے میں محفوظ نہیں ہوں، یا اس کی بدتمیزی سے، اس کے ریوڈ بیہیویئر سے میں لوگ انسیف فیل کریں آپ کی گیدرنگ میں. رادر بی سم ون who spreads peace, who says salam and who is peaceful. And a Muslim is always peaceful. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانے کھلاؤ لوگوں کو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 10 غلام آزاد کرنا اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں 10 اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤں. اللہ اکبر. کھانے کھلائیں، لوگوں پہ خرچ کریں. وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رحم کے رشتے جوڑ کے رکھیں. چاہے کہ بہت ہی برا شخص بھی کیوں نہ ہو نا اپنی فیملی میں، اسے سلام دعا کم از کم رکھیں، اتنا تو کم از کم رکھا کریں، بالکل ہی کٹ آف نہ کر دیا کریں. اور یس نو ڈاؤٹ اس کے آپ شر سے بچیں، بٹ یہ ہے کہ صلہ رحمی لازمی رکھیں. اور جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ وہ اور بھلائی کریں. صل من قطعک، صلہ رحمی وہ ہے جو تم سے توڑے اسے جوڑو. واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کریں جو آپ پہ ظلم کرے. واعطِ علی ما حرمک، اس کو عطا کریں جو آپ کا محروم کرے. یہ تو صلہ رحمی ہے. تو یہ تم کام کرو. تیسرا اور چوتھا کام کیا ہے؟ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تم یہ 4 کام کرو، رب العالمین کیا کام کریں گے قیامت کے دن؟ تمہیں سلامتی کے ساتھ الفردوس الاعلیٰ میں یا اپنی رب کی جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل لائف. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نا 3 طرح کے لوگ بہت پسند ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کی طرف اسمائل کرتا ہے. اللہ اکبر، دس از امیزنگ حدیث. اللہ تعالیٰ ان کی طرف اسمائل کرتے ہیں. ون آف دیم از جس کی خوبصورت بیوی ہو اور کمفرٹیبل بیڈ ہو، لیکن وہ رات کو اپنی بیوی اور اپنے کمفرٹیبل بیڈ کو چھوڑ کے ہی لیوز ہز ڈیزائر. اور اللہ تعالیٰ اینجل سے کہتے ہیں، فرشتوں سے، کہ اس نے کیوں چھوڑا؟ ہی کوڈ ہیو سلیپٹ، ہی کوڈ ہیو فلفلڈ ہز ڈیزائرز. نیند بھی ڈیزائر ہے نا، سوتا رہتا، کس کے لیے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان پہ مسکراتے ہیں. اچھا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کی طرف دیکھ کے مسکرانے کا؟ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسجد میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، اگر رب اپنے کسی بندے پہ دنیا میں مسکرا دے تو اس کا پھر حساب نہیں لیتا. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. اگر آپ اپنے کسی ایک بندے پہ مسکرا دینا پھر اس کا حساب رب نہیں لیتا. وہ کریم ذات ہے، وہ غنی ذات ہے. پھر اس دن کی وہ ٹینشنز اور اس دن کے مسائل سے نا لا یحزنہم الفزع الاکبر، پھر ان کو جو بڑے دن کی جو پریشانی ہے نا وہ پریشان نہیں کریں گے. اولئک لہم الامن، وہ پھر بالکل پیس میں ہوں گے. اور کیا ہی امیزنگ بات ہے، قربۃ اللہ تعالیٰ. یہ تہجد رب سے قریب کر دیتی ہے انسان کو. اور ہم نے تو ایک حدیث سنی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر دعاء. انسان اپنے رب سے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے. ایک اور حدیث بڑی کمال کی ہے، ایک اور مومنٹ جب انسان رب سے بہت قریب ہوتا ہے. اقرب ما یکون الرب من عبدہ، رب اپنے بندے سے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ فی جوف اللیل الاخر، رات کے آخری حصے میں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے اندر استطاعت ہو ان لوگوں میں شامل ہونے کی، ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ، جو تم اللہ کا ذکر کر سکو ان ساعات میں، ان ٹائمز میں، فکن، تو بن جانا ان لوگوں میں سے. ڈونٹ مس دس اپرچونیٹی، ڈونٹ مس. اور یاد رکھیں نائٹ ٹائم از ویری اسپیشل. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اٹس ویری ایموشنل. ایون دا لورز دے ٹیک بینیفٹ آف دس ٹائم. جو رات کو باتیں ہوتی ہیں، جو رات کو جن کے ساتھ راتیں گزرتی ہیں، ان سے بڑا اسپیشل بانڈ ہوتا ہے. اینڈ اسلام ٹیکس benefit of this time. So Islam devotes this time to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And night is the testimony of person's love. جو بندہ رات جس کے ساتھ گزارنا پسند کرتا ہے نا، وہ سے محبت کرتا ہے. یہ لا شک فی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اسلام چاہتا ہے کہ، اور اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ انسان اپنی راتوں کو کچھ ہزار رب کے لیے وقف کرے. والذین آمنوا اشد حب للہ، جو لوگ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس کچھ ٹائم گزارتے ہیں رات کے اس حصے میں. عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف چلے جاتے تھے، یا مدینہ میں بقیع کی طرف یا مسجد کی طرف چلے جایا کرتے تھے اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے. سو اف یو وانٹ ٹو ریکٹیفائی دس امہ وی شوڈ ڈو واٹ ہی ڈیڈ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں رات کی تہجد کو یہ بلیٹل نہ کریں کہ یہ تو صرف عبادت ہے، تزکیہ کے لیے کام ہوگا. تزکیہ ہوگا، اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، تبھی تو امت کے ریوائول ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو خلافت دیتے ہیں یا اپنے نافرمانوں کو خلافت نصیب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو فتوحات دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ قرآن وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کن کو خلافت دیں گے، زمین میں بادشاہ دیں گے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس نے گناہوں سے بچ گیا، اور ہمارے جو دھمکیاں تھیں نا، جو ہم نے ڈرایا تھا جہنم کی آگ سے بچ کر گناہ چھوڑ دیے. سو ابن عباس کہتے ہیں کہ I don't know of any single companion except they would take something out of this portion of the night, and that's where they were with Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم لوگ اتنے عرصے بعد آئے ہیں because they were smart people. اور فاسٹنگ کے بارے میں اللہ اکبر اتنی کمال کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1151. اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ ہر جو انسان کا عمل ہوتا ہے نا وہ ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے between 10 and 700 times. بٹ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا میں ہی اجر دوں گا، کیونکہ وہ اپنی ڈیزائرز کو اور اپنے فوڈ کو میرے لیے روک کے رکھتا اور چھوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نا کمپرومائزز پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اللہ کے لیے کچھ کرنا پسند ہے. یہ دیکھ لیں، یہ اسلام کی نیچر ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، یعنی دو چیزوں کا نا ریوارڈ انلمیٹڈ ہے، ایک ہے روزے کا اور ایک پیشنس کا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جاتا ہے. اینڈ فاسٹنگ از آل اباؤٹ پیشنس. فاسٹنگ از آل اباؤٹ صبر. فاسٹنگ میں صبر ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اپنے آپ کو ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائر سے پاک رکھنا، کھانے سے پاک رکھنا، کھانے سے بچنا، صبر کرنا. اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے لیے ڈسٹینس کر دیں گے، 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیں گے ایک دن کے روزے سے. کہ میں اور آپ نہیں چاہتے جہنم سے ہمیں دور کر دیا جائے. اور جو روزے رکھتا ہے نا وہ دنیا اور آخرت میں خوش رہتا ہے. اس کے دو خوشیاں ہیں، جب یہ روزہ کھولتا ہے اور جب یہ اللہ کو ملے گا. ایک جو ہمارے انزائٹیز ہیں نا ہر مسلمان کے دل میں کہ میرا کیا بنے گا جب میں رب سے ملاقات کروں گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے جب وہ ملے تو وہ خوش فیل کرے نا، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، when he breaks his fast and second when he meets his رب. پھر روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ فرض ہو یا نفلی ہو. ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز اور گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین ٹول ہے. اور جنت میں داخلے کا بھی ایک دروازہ ہے، الریان، باب الریان، اس سے داخلے کا ذریعہ ہے. تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں بڑے پیارے، ابو امامہ الباہلی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ٹیل می آف این ایکشن وچ آئی شوڈ ڈو، مجھے ایک عمل بتائیں جو میں کروں. تو آپ نے کہا کہ فاسٹنگ کرو، فار دیر از نتھنگ ایکول ٹو اٹ. سنن نسائی کی حدیث ہے، روزہ رکھو کیونکہ کوئی چیز سے قریب نہیں لگتی ہے، یعنی فاسٹنگ. سو وٹ اسپیشل اباؤٹ ونٹرز از روزے رکھنا دن میں اور راتوں قیام اللیل کرنا. اور یہ چیز جو انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے ٹو ڈو بگ تھنگز ان لائف فار دس امہ، فار ہم سیلف، فار ہز فیملی، فار دا برکہ ان ٹائم اینڈ ایوری تھنگ، یہ ان میچڈ ہے. کچھ اور چیزیں بھی ونٹرز کے لیے اسپیشل ہیں، ہم کوئکلی مینشن کرتے ہیں دین ول اینڈ دا سیشن. وہ یہ کہ اسلام کا اور دین کا کچھ اصول ہیں. وہ یہ کہ جب حالات مشکل ہوں شریعت انسان کے لیے آسانی کر دیتی ہے، اور ایک اور کہ جب حالات مشکل ہوں تو نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. جس دور میں نیکی کرنا مشکل ہے اس دور میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اور جس دور میں گناہ کرنا آسان ہے اس دور میں گناہوں سے بچنے کا ثواب زیادہ ہے. تو یہ شریعت اصول ہے. تو ایک بڑی کمال کی حدیث میں اس سردی کے موسم میں وضو کرنے کے حوالے سے آتا ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے، آپ سے میں شیئر کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ڈسٹرکٹیو گناہ ہیں، انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور 3 ایسی کوالٹیز ہیں جو انسان کو نجات دے دیتی ہیں، اور 3 ایسے اعمال ہیں جو انسان کے درجات میں بلندی کا باعث بنتے ہیں. تو پہلے کا جو 3 تباہ کر دینے والے گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ گریڈ، لالچ، جو کس کو اوبے کیا جائے، مال کی لالچ، شہرت کی لالچ، فیم کی لالچ، فلاں کی جیب میں کیا ہے، فلاں کی لالچ. دوسرا ومز دیٹ آر فالوڈ، خواہشات جن کو فالو کیا جائے، گناہوں کی خواہشات، جو دل چاہ رہا ہے وہ کرنا. اور تیسری چیز اے مین بینگ امپریسڈ بائی ہم سیلف، انسان اپنے آپ سے بڑا امپریسڈ ہو، میں بڑی خوش ہوں، اور یہ سب سے بدتر ہے یعنی تیسری میں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سیلویفک ورچوز ہیں، جو نیکیاں جو انسان کو نجات دیتی ہیں، وہ پتہ کیا ہیں؟ عدل کرنا غصے اور پلیجر کے ٹائم میں، پہلی چیز ہوئی ہے جسٹس قائم کرنا، چاہے غصہ ہو یا انسان خوشی کے موقع پہ ہو. دوسرا ماڈریشن ان ویلتھ اینڈ پاورٹی، جب مال ہے تبھی میانہ روی، اور جب غربت ہے تبھی میانہ روی. اور تیسرا اللہ اکبر فیئرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پبلک اینڈ پرائیویٹ، پبلک اور پرائیویسی میں اللہ کا خوف. یہ تو 3 وہ اعمال ہیں جو کہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور چیز بتائی کہ کچھ ایکسپیشنز بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اعمال بتائے جو جنت میں درجات کی بلندی کے باعث بنتے ہیں. تو اب فرمایا جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں نا گناہ، وہ یہ ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا اس کے بیچ میں، یعنی اگر ظہر پڑھ لیے تو عصر کا انتظار ہونا، عصر پڑھ لیے تو مغرب کا انتظار ہونا، ویٹنگ، سبحان اللہ، ویٹنگ فار پریئر از ورشپ اٹ سیلف. اور جو دوسرا عمل ہے جو کہ گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے، اور یہ جو عمل ہے صرف ونٹرز میں کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا.
انسان کے ویسے بھی وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بٹ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو ویسے نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے۔ اور تیسرا، پیدل چل کے جانا فار نماز باجماعت، تو یہ ونٹرز میں اچیو کیا جا سکتا ہے۔ سو آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ یو گائز کہ آپ پانی کو ٹھنڈا کر لیں یا پانی ٹھنڈا رکھیں، یہ دین میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک چیز اویلیبل ہو تو اس کو جبراً زبردستی اپنے لیے مشکل بنایا جائے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پانی گیزر آن نہیں ہوتا، پانی گرم نہیں ہوتا، یا کچھ لوگ کے فائنینشیل حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گیزر آن کر کے نہیں سو سکتے، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور وہ اعمال جو انسان کو درجات میں بلندی کا باعث کرتے ہیں وہ یہ کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا اور پیسفل رہنا، اور تیسری مسلمانوں سے پیسفل رہنا، کفار جو جنگ کے حالات میں ان کے ساتھ نہیں ڈیفینیٹلی، اور تیسری چیز وہ یہ کہ رات کو نماز پڑھنا جو لوگ سو رہے ہوں، یہ چیز درجات میں بلندی کا باعث ہے۔ سو دا کوشچن از ڈونٹ برڈن یور سیلف انٹینشنلی، رادر اگر ٹھنڈا پانی ہو تو اسے وضو کرنا، اس سے گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دھوپ میں کھڑا ہوا تھا اور کوئی ریزن نہیں تھی اور گرمی کا موسم تھا، تو آپ نے کہا یہ کیوں کھڑا ہوا دھوپ میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے اللہ سے اوتھ لی اور وعدہ کیا کہ میں دھوپ میں کھڑا ہو کے فلاں فلاں کام کیا تھا اس نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توڑو اپنا یہ اوتھ، اللہ تعالیٰ کو ایسے اوتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے اوتھ لینا نا، ایسے اپنے پہ جو مشقت، جو آج کل کے تھوڑے ڈیوینٹ صوفیاء ہیں، سردیوں میں کپڑے کم سے کم پہنا اور گرمیوں میں اپنے پہ چادریں اور رضائیں ڈال کے رکھنا کہ ہم اپنے نفس کو چل رہے ہیں، یہ اسلام اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں، انسان لگژری سے ذرا اوائڈ کرے، ایک سمپل سادہ لائف اسٹائل گزارے، وہ لگژری کی طرف اٹریکٹ نہ ہوتا ہو، نہ وہ مرغوب ہوتا ہو کسی انسان سے۔ اور تو ایک عظیم انسان کی نشانی ہے کہ وہ نہ خود دنیاوی لذتوں سے اور عیاشیوں سے مرغوب ہو اور نہ وہ کسی اور کو مرغوب کرے، بٹ جو اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال کرے۔ اسی طرح سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو لیڈ کرے تھے اور رات ہو گئی، ٹھنڈا موسم تھا، صحرا کی سردی تھی، تیز ہوا تھی، اور جب فجر کے لیے اٹھے تو ہی ہیڈ اے ویٹ ڈریم، اور ان کو ہی واز ان اسٹیٹ آف جنابہ، تو وضو کرنا تھا، لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ اگر میں نے وضو کیا اس پانی سے تو اٹس لائک کلنگ مائی سیلف، تو انہوں نے تیمم کر کے سب کو نماز میں لیڈ کیا، یعنی وہ امام اور سب نے نماز پڑھی۔ تو کچھ لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ کیا بات ہوئی، جنابت کی حالت میں آپ نے تیمم کیا اور ہمیں لیڈ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو شکایت گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرو بن عاص یہ بات سچ ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ، میں جنابت کی حالت میں تھا اور سردی بہت زیادہ تھی، میں تو اپنے آپ کو مار دیتا اگر اس پانی سے وضو کرتا میں، تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی سب کو۔ اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں خود آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانیں نہ ظلم میں ڈالو، ہلاک نہ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لافڈ اینڈ ہی اسٹیڈ سائلنٹ، یعنی آپ کا جو خاموشی تھی وہ اپروول دا کہ ٹھیک ہے تم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ تو یعنی اس موسم میں جب ایسے حالات ہوں، یعنی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے بہت ڈیڈلی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اگر میں کبھی انسان تبلیغ میں نکلا ہوتا ہے یا کوئی ایسی حالت ہوتی ہے جہاں پہ ایسا حالات بن جاتے ہیں، تو اس کو پھر اس معاملے میں یہ ایکسیپشن جو ہے نا وہ کر لینی چاہیے، اور بہتر ہے کہ خود سے فتویٰ نہ دے، کسی عالم یا کوئی مفتی ساتھ ہو تو اس سے پوچھ لیں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ڈیورنگ رین یا سنو فال کے ٹائم پہ عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ اپنے ٹائم میں اذان میں حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ بولا صلوا فی رحالکم، صلوا فی رحالکم۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے حی علی الصلاۃ کو چینج کر کے یہ کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور بہت ٹھنڈی رات تھی اس دن، تو آپ نے اذان دلوائی اور کہا کہ بلال حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ صلوا فی رحالکم بولو، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو ٹھنڈی رات بارش ہو رہی ہو تو یہ بھی ایک فارگوٹن سننا ہے کہ اذان میں الفاظ بولے جائیں جب شدید بارش ہو رہی ہے کہ صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اینڈ اف یو آر ان مسجد اینڈ اٹ رینز، تو پھر جو امام ہے وہ نمازیں کمبائن کر سکتا ہے۔ فجر آپ ظہر کی نماز کے لیے گئے اور تیز بارش ہو گئی تو امام ظہر اور عصر کمبائن کر سکتا ہے، جو لوگ آئے ہوئے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ نہ آنا پڑے، بٹ جو لوگ گھر میں ہیں وہ کمبائن نہیں کریں گے، وہ تو گھر میں آلریڈی، لیکن جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو دے کین کمبائن دا پریئرز ناٹ ایٹ دا ہاؤس۔ تو اس طرح کی بہت ساری یعنی الحمدللہ ہمیں جو شریعت ہے ہمیں ایز آؤٹ کرتی ہے، اور لیکن اس میں کوشن بھی ہے، وہ یہ کہ سردیوں کے ٹائم پہ ٹائم فریم کافی اسکویزڈ ہوتا ہے، مغرب کا ٹائم کافی شارٹ، عصر کا ٹائم کافی شارٹ ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ دیر شوڈ بی نو قضا، اٹس اے میجر سن۔ قضا نہیں کرنے کی چلو میں بھی ایک دفعہ رات کو اکٹھے جا کے ساری نمازیں پڑھ لیں گے یا XYZ کر لیں گے، لا الہ الا اللہ، دس از اے میجر سن۔ اوکے فائنلی سو ریپنگ تھنگز اپ، ایک اور پریکٹس جو ونٹرز میں اسلام ہمیں سجیسٹ کرتا ہے وہ یہ کہ رات کو ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ ہیٹرز آن کرتے ہیں یا فائر پلیسز میں ووڈ رکھی ہوتی ہے اور وہ جلائی ہوئی ہوتی ہیں، تو مدینہ میں ایک دفعہ آگ لگ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، تو آپ نے لوگوں کو انسٹرکٹ کیا اور گائیڈ کیا کہ جب رات کو سو تو اپنی آگ کو بجھا کے سویا کرو۔ سو اسلام ٹیکس کیئر آف یور ہیلتھ، آف یور لائف، آف ایوری تھنگ۔ یہ اسلامک انسٹرکشنز ہیں کہ جب انسان رات کو سوئے
تو جو ہیٹرز ہیں وہ آن نہ ہوں، جو فائر پلیسز ہیں وہاں پہ لکڑی نہ جل رہی ہو، بیکاز کبھی کبھی شیطان بھی مسلمان کو یا شیطان جنات میں سے ہے، تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس آگ سے، سو وہ بجھا دی جائے. ہاں اگر سینٹرل ہیٹنگ ہے یا ایسی چیز ہیں جو کہ جہاں پہ کوئی ڈائریکٹ فائر انوالو نہیں ہے، گیس ہیٹرز نہیں ہے، تو انشاءاللہ دیٹس ناٹ اے پرابلم، وہ صحیح راہ چلتے رہیں، دیٹس ناٹ این ایشو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، خاص طور پہ ان ونٹرز کا روزے رکھیں. اور سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھنا. اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو رات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا کریں اور اپنی دعائیں قبول کروائیں اور اپنی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کروائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو جسم کی بیماریاں ہیں نا، یہ قیام اللیل پڑھنے سے ختم ہوتی ہیں انسان کی، اس میں شفا ہے قیام اللیل میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.